Thank you, Chairman Sahab. I beg to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 99 of the said rule be dispensed with in order to take into consideration at once the Banking Companies Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee. جو موشن کی حمایت میں ہے وہ حامق ہے اور جو موشن کی مخالفت میں ہے وہ نیک ہے. میرے خیال میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, موشن منظور کی جاتی ہے. آپ کے کھڑے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آرڈر نمبر 4 قانون سازی کے حوالے سے ہے. سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب. Chairman Sahab, I beg to move that the bill further to amend the Banking Companies Ordinance 1962, the Banking Companies Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. کیا اس کی مخالفت کی جاتی ہے؟ نہیں. اس کے بارے میں کون بولنا چاہے؟ جی منسٹر صاحب سے یہی عرض ہے کہ یہ جو میں یہی منسٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بینکنگ آرڈیننس میں جو ترمیم لی جا رہی ہے اس سے کیا فائدے ہوں گے, اور اس چیز پر اگر آپ بتائیں کہ پاکستان کو کیا فائدے ہوں گے اور بینکوں کے جو مالکان ہیں ان کو کیا فائدے ہوں گے, پلیز. جی منسٹر صاحب. جی اگر میں بات کر سکوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ I do want to mention کہ this has been unanimously approved by the Senate Committee on Finance. لیکن میں اس کے جو میجر خد و خال ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں, بیکاز آپ کا جو سوال ہے بالکل مناسب ہے. دیکھیے, یہ جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, it provides a comprehensive legal framework for the banking industry in Pakistan. لیکن اس کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 2008 میں جو گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا, جس میں ساری انسٹیٹیوشنز, کئی ممالک میں انسٹیٹیوشنز ڈوب گئیں, اینڈ اٹ واز اے ریئل کرائسس ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور بیسٹ پریکٹسز کے مطابق یہ جو بینک ریزولوشن ہے, یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے, لیکن بینکنگ ریزولوشن کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی بھی فائنینشیل ادارہ جو ہے وہ کسی مشکل میں جاتا ہے, تو کبھی بھی جو ٹیکس پیئرز منی ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے, وہ ایک مناسب طریقے سے. بیکاز اگر ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اٹ گوز انڈر, یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو کریٹ اے سسٹمک رسک ان دا کنٹری. کیونکہ یہ اگر ایک ادارہ جاتا ہے اس میں پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور خدا نہ خواستہ پوری بینکنگ انڈسٹری اگر بیٹھ جائے, تو اس کے سلسلے میں اس میں کئی اصلاحات لائی گئی ہیں تاکہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں وہ اس کو زیادہ استحکام دیا جائے ان ٹرمز آف, اور جو سیف گارڈز ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں, بوتھ ان ٹرمز آف جو کمرشل بینکس ہیں, پھر ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں یا مائکرو فائنانس بینکس ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت مناسب اصلاحات کو ہم لے کر گئے ان دا اسٹینڈنگ کمیٹی, جو یونانیمسلی اس کو اپروو کیا گیا. اس میں سینیٹر صاحب دوسرا یہ تھا کہ جو لیگل فریم ورک ہے اس کو زیادہ مستحکم بنایا گیا ہے ٹو پرووائڈ سپورٹ فار دا اسلامک بینکنگ بزنس, تاکہ اس میں ایک پورا ایک سیپریٹ چیپٹر لایا گیا ہے آن اسلامک بینکنگ, جو پہلے اس میں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں موجود نہیں تھا. تو دس ول انشاءاللہ پیو دا وے, جو ابھی بھی ساری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم اس کو جو اسلامک بینکنگ کے فریم ورک کو انشاءاللہ آگے کیسے لے کر جائیں اس ملک میں. اس کے علاوہ سینیٹر صاحب اس میں کچھ امینڈمنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جو ہمارا سینٹرل بینک ہے, اس کا جو ریگولیٹری جو اس کا رول ہے اس کو زیادہ کیسے مستحکم کیا جائے ٹو پروموٹ فائنینشیل انکلوژن
facilitate convenient access to unclaimed deposits, اور پھر جو ڈیٹا ہے ٹو دا جنرل پبلک. اور باقی یہ بھی اس میں چیزیں لائی گئی ہیں کہ جو پروسیس ہے آف فائلنگ کمپلینٹس ود دا بینکنگ محتسب, اس کو بھی اس میں آسانی لائی گئی ہے ایز پارٹ آف دس بینکنگ کمپنیز آرڈیننس, تاکہ اٹ بیکم سمپل اینڈ سوئفٹ. تو یہ سر یہ ہیں وہ کچھ بیسک اصلاحات جو اس بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں ہیں. اینڈ اگر آپ نے وہ پڑھا بھی ہے سر کہ اس میں we are making inshallah the banking sector even more robust than where we are today inshallah as we go forward. Sir. سر آپ کا کوئی اگر سوال ہے تو. جی بولیدی صاحب, اس کو آپ کیسے چلاتے ہیں؟ بغیر سود کے بینک کو کیسے چلاؤ گے؟ یا اس طرح کیسے اس کو آپ لوگوں نے شیئر کیے؟ ایسے ہے نا کہ دیکھیں اس وقت بھی اگر ہم باہر کے ممالک دیکھیں تو وہاں بھی ویدر سعودی عربیہ اور ملیشیا اور انڈونیشیا ایٹسیٹرا یہ اسلامک بینکنگ کا سسٹم چل رہا ہے. اسی طرح یہاں بھی ایز یو نو دے آر اسلامک بینکس. جو کنونشنل بینکس ہیں سر اس میں بھی اسلامک ونڈوز موجود ہے. اس پارٹ آف دا ڈاکیومنٹیشن اور اس کا جو اسٹرکچر کیا جاتا ہے ویدر از مراحبہ whether it's other instruments through which you can actually make it compliant with the Sharia principles. تو وہ تو سر آلریڈی ایک پورا ایک سسٹم چل رہا ہے, پوری ایک ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے. کوشچن صرف یہ ہے کہ ہم اس کو ڈومیسٹک لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں, یا اگر ہم ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم بیکاز وی آر پارٹ آف این گلوبل ایکو سسٹم, اس میں ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. بٹ آئی تھنک موسٹ آف دا بینکس ان پاکستان رائٹ ناؤ آر موونگ ان ٹرمز آف شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ایز وی گو فارورڈ. جی شکریہ. کوئی اور بولنا چاہے؟ جی جی. آئی تھنک یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے سینیٹر بریدی نے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کس طرح اسلامک بینکنگ سسٹم چلتا ہے, اس کے انسٹرومنٹس کیا ہیں. آپ بیٹھ جائیں منسٹر صاحب. انسٹرومنٹس کیا ہیں وغیرہ. تو میری گزارش اس میں ہے کہ سینٹ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں, وہ آرگنائز کر سکتے ہیں ایک جس نے آپ ریفر کر دیں سینٹ فائنانس کمیٹی کو, وہاں بریفنگ کرا لیں, بیکاز اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویسچن. اور یہ بہت پروگریس ہو رہی ہے اسلامک بینکنگ میں. ان کا جو پروفٹ اینڈ لاس سسٹم ہے وہ فرق ہے بالکل, دا وے دے جن بہت پرٹیننٹ ہے. مجھے بھی اس کے بارے میں سوال ہیں, تو اگر ارینج کر دیں متعلقہ ادارے آ کے بریف کر گئے, فائنانس منسٹر آپ ریفر کر دیں نا اس کو آگے. جی وی ول ارینج دیٹ سینٹر صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا ہے ٹو دا چیئرمین صاحب, آپ کی اجازت سے وی ول ریفر اٹ this particular aspect back into the finance committee, تاکہ اس میں آ کے ایک بڑی مفصل جو ہے وہ گفتگو ہو چکے. جی سر. ٹھیک ہے, چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے, مانڈی والا صاحب وہ اس کے بارے میں مفصل بریفنگ آپ دیں گی. جی جی. ابھی کلاسز کی طرف آتے سر. نمبر 5 سر, اگر آپ کے 5 کلاسز ہے. ایک منٹ. بل کی دوسری خواندگی شکایت 2 تا 40 ہم بل کی دوسری خواندگی کریں گے, یعنی بل کا شکوار زیر غور لانا اور شکایت کلاسز 2 تا 40 میں کوئی ترمیم نہیں ہے, لہذا میں یہ شکایت ایوان کے سامنے سوال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ شکایت 2 تا 40 کو بل کا حصہ بنایا جائے. جو اس کے حق میں ہے وہ آنکھ ہے, جو اس کے مخالفت میں ہے وہ نہیں کہے. میرے خیال میں عام والوں کی تعداد زیادہ ہے. شکایت 2 تا 40 کو
बिल का हिस्सा बनाया जाता है। 8 शिक 1 बिल का इब्तिदाइया और इनवान। अब हम शिक बिल का इब्तिदाइया इनवान लेते हैं। सवाल ये है कि क्या शिक इब्तिदाइया और इनवान बिल का हिस्सा बनाया जाए? जो हक में है वो हाँ है, जो मुखालिफत में है वो मुखालिफत में है। मेरे ख़्याल में यहाँ वालों की तादाद ज़्यादा है। शिक 1 इब्तिदाइया और इनवान बिल का हिस्सा बनाया जाता है। शुक्रिया जी। आर्डर नंबर 5 सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वज़ीर ख़ज़ाना। जी चेयरमैन साहब, I beg to move that the bill further to amend the Banking Companies Ordinance 1962, the Banking Companies Amendment Bill 2024 be passed. मोशन जो पेश की गई है बैंकिंग कंपनियात आर्डिनेंस 1962 में मज़ीद तरमीम का बिल बैंकिंग कंपनियात तरमीमी बिल 2024 मंजूर किया जाए। जो मोशन के हक में है वो आम एक है, जो मोशन के मुखालिफत में है वो नहीं है। मेरे ख़्याल में आवालों की तादाद ज़्यादा है। मोशन मंजूर की जाती है और बिल मंजूर किया जाता है मुत्तफ़िका तौर पर। अभी इस हवाले से अगर कोई पॉइंट आर्डर पे बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं जी। जी जी किसी भी हवाले से। किस हवाले? पब्लिक इम्पोर्टेंस पे बोल सकते हैं। इसके हवाले से बात जी। सर मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है। मेरी सर रिक्वेस्ट सर मैं इसलिए आपसे मुखातिब हूँ सर कि आज 5वां छठा दिन है, मुसलसल हम आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज तरामीम पेश की जाए। यकीन जाने सर, यकीन जाने हमें हर जगह से फ़ोनें आती है कि क्या हुआ तरामीम का, अब हमारा नाम रख दिया गया कि तरामीम वाले सेनेटर। सर जी दिनेश साहब पेश किया जाए। और सर मेरी आपसे गुजारिश देखेंगे, इसको देखेंगे। सर मेरी एक गुजारिश है सर, पब्लिक इम्पोर्टेंस में बोलना चाहते हो तो आप बोले। जी जी सेनेटर कादर साहब जी। रहमान रहीम। मैं सर औरंगज़ेब साहब यहाँ बैठे हैं, इनका बैठे होने का फ़ायदा उठाते हुए ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो बैंक्स हैं वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनस की एक पेप की एक शर्त लगा के पार्लियामेंटेरियंस को काफ़ी तकलीफ़ देते हैं और ना उनका कोई लोन अप्रूव करते हैं, ना उनका इवन छोटा सा क्रेडिट कार्ड अप्रूव करते हैं। और कई हमारे ऐसे सेनेटर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं जो उनका फैमिली बिजनेस है या ख़ुद अपना बिजनेस करते चले आ रहे थे और पॉलिटिक्स में आए हैं और सेनेट में इलेक्ट हुए हैं एज अ मेंबर। तो मेंबर इलेक्ट होने से पहले जो उनकी फैसिलिटीज़ या बैंकिंग या कॉरपोरेट का निज़ाम चल रहा था वो भी सेनेट में आने के बाद बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो मैं ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहता हूँ कि वो चूँकि कॉरपोरेट के आदमी हैं और बैंकिंग को ख़ुद समझते हैं, तो वो जो बैंक्स हैं अगर पार्लियामेंटेरियन को पेप में लिखने के बाद उनकी कंप्लाइंसेस को इतना सख्त कर देते हैं, किसी ना किसी तरीके से उनकी किसी भी फैसिलिटी को या किसी भी एक्टिविटी को वहाँ पे हाल्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। एक तो उसका नोटिस लें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो बैंक्स हैं काफ़ी टाइम जैसे जैसे गुज़रता गया है उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भी इतनी ज़्यादा शराइत वन साइडेड लिखी हुई हैं, जैसे कि बैंक्स एक प्राइवेट बैंक्स भी हैं और प्राइवेट अदारा हैं, जैसे वो बिज़नेस कर रहा होता है कोई भी बिजनेसमैन या कोई कॉरपोरेट एंटिटी। तो इन्होंने जब बैंक अकाउंट खोलते हैं उसकी अंदर ऐसी कंडीशंस लिख दी हैं कि अगर आप उसको डिटेल में मुताला करें तो उन्होंने हर चीज़ इन एडवांस आपसे साइन करा ली होती है। उसको भी स्टैंडर्डाइज करने की और बैलेंस करने की ज़रूरत है।
تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی مانڈی والا صاحب سے بھی اور منسٹر صاحب سے کہ اس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ میں جب پرائیویٹ لمیٹڈ یا پبلک لمیٹڈ بنائی جاتی ہے تو وہ دیٹ اینٹی اٹ سیلف از لائک ایک کمپنی ایک انسان کی طرح ایک پوری ایک اینٹی ہوتی ہے. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کو بھی اگر کوئی بینک گارنٹی یا ایل سی ایشو کرتے ہیں تو بینکرز آ کے کمپنی کی پراپرٹیز یا ایسیٹس یا فیوچر میں جو ان کی ریسیویبل ہیں وہ بھی لکھواتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈائریکٹرز کی پرسنل گارنٹیاں بھی سائن کراتے ہیں. پرسنل گارنٹی میں جو اس کی اپنی جائیداد ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی اسپاؤز کی, اس کی فیملی کی, وہ بھی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے, اور جو آنے والی بھی ریسیویبل ہے وہ بھی سائن کراتے ہیں, وچ از کانٹراڈکٹری. اگر پرائیویٹ لمیٹڈ ہے وہ اینٹی ہے, وہ اس کا نام ہی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے, تو اس قسم کی وائلیشنز پرائیویٹ بینک کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا یہ درخواست ہے کہ کیونکہ لکیلی وی ہیو سچ اے فائنانس منسٹر کہ وہ بینکنگ کو بھی, پاکستان کی بینکنگ کو سرو کر کے آئے ہیں, اور وہ اس طرح سے جو بینکس کر رہے ہیں جس میں ہماری کارپوریٹ اینٹیز ترقی نہیں کر پا رہی, ان کو غور سے دیکھیں اور ان کو بیلنسڈ بنائیں. تو میری یہ درخواست ہو کہ ان چیزوں کو اس میں کمیٹی میں لے جایا جائے اور ان کے فارمز منگا کے اور ان کی یہ جو بینک گارنٹی یا کسی بھی ایل سی یا کسی بھی فیسلٹی کے اندر پرسنل گارنٹیز لی جا رہی ہیں وہ اس کو ختم کیا جائے. تھینک یو. منسٹر پنانت صاحب. جی سینیٹر صاحب نے جو ابھی باتیں کی ہیں جی بڑی دیز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ پرٹیننٹ پوائنٹس. میں اگر انہوں نے 3 پوائنٹس ریز کیے ہیں, if I go چیئرمین صاحب with your permission go point by point. جو سر آپ نے بات کی ہے اراؤنڈ پیپس, پولیٹیکل ایکسپوزڈ پرسنس, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. پیپس آر اے کیٹیگری. ناؤ آئی ایم اے پیپ مائی سیلف, سو therefore you have to do business with پیپس. اس میں صرف ایک ہے کہ ایکسٹرا ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوتی ہے, وچ مینس کہ میرے سے بھی کچھ ایکسٹرا سوالات پوچھے جائیں گے کہ میری سورس آف انکم کیا ہے, میں کہاں سے یہ کر رہا ہوں, کیا میرا کاروبار ہے. سو دا بینکس ہیو ٹو گو سلائٹلی further in terms of their due diligence process, but there is no reason whatsoever to deny any facility, اور یہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں, ٹو اے پیپ. تو یہ میں گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی بات کروں گا, جو چیئرمین پاکستان بینک ایسوسی ایشن ہے ان سے بھی بات کروں گا. میں خود چیئرمین پاکستان بینک ایسوسی ایشن رہ چکا ہوں, تو اگر اس میں اس قسم کے ایشوز آ رہے ہیں, دیز وی ول ایڈریس انشاءاللہ. نمبر 2 جو آپ نے بات کی جی اپلیکیشن فارمز کی, اس میں سینیٹر صاحب ایشو یہ ہے اس وقت کہ وی وینٹ آن ٹو اے گریڈ لسٹ آف FATF, KYC, AML, CFT, ٹرانزیکشن مانیٹرنگ, اور جیسے آپ کو معلوم ہے it took about 4 to 5 years for Pakistan to come out of the grey list and back onto the white list into the Committee of Nations. تو اس میں سر اب یہ ضرور بات ہے کہ جو پہلے فارمز ہوتے تھے اس میں اب ڈیلیجنس بڑھ گئی ہے, اس میں کوئی ہم تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں, بٹ اٹ از واٹ اٹ از. دس از اے اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ, اینڈ اس میں اگر کوئی چیزیں ہیں جو تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہیں اس کو بھی ہم دوبارہ کر سکتے ہیں, بٹ دا ایپلیکیشن فارمز ہیو بیکم مور کمپلیکیٹڈ ان ٹرمز آف اکاؤنٹ اوپننگ انکلوڈنگ بایو میٹرک جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. جو تیسری آپ کی چیز ہے, دیکھیں اس میں ہماری مداخلت بڑی مشکل ہے, بیکاز سوائے 2 بینکوں کے the rest of the banking industry is in the private sector hands. Therefore there is their boards which have to figure out in terms of کہ آپ نے جو personal guarantee لینی ہے نہیں لینی ہے, because it's part of the overall security package جو کوئی بھی بینک مانگتا ہے.
لیکن اس میں میری ایک چیز ہے جو میں آرڈر چیئرمین پاکستان بینک ایسوسیشن سے بھی میں نے بات کی ہے, گورنر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ جتنا ہم جو لینڈنگ ہے ان ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر اس کو ہم کیش فلو کی طرف لے کر چلیں. لوگوں سے ہم مت مانگیں کہ ہم آپ کا گھر گروی رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی گاڑی گروی رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی اور ایسٹس گروی رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بینکوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی, بیکاز ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹائر ویلیو چین اینڈ دا سپلائی چین, وہ محنت کرنی پڑے گی. اور سر جو پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں ان کو بھی ٹرانسپیرنسی زیادہ لانی پڑے گی, تاکہ ان کے جو آڈیٹرز ہیں وہ ایک مناسب طریقے سے بتائیں کہ جب وہ کسی فائنینشلز پہ سائن آف کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے, جس کے بیسس پہ بینکس کین کنٹینیو ٹو لینڈ. تو یہ سر جو آپ کی تیسری بات ہے, یہ اس بیکاز دا بینکنگ سیکٹر از ان دا پرائیویٹ ہینڈس, تو اس لیے اس میں میری ان سے گزارش ہوگی کہ اس کو کنسیڈر کریں. دا فرسٹ 2 points that you have made are very valid and inshallah we'll take that forward. Thank you.